رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ اے میرے معبود، بحق محمد و آل محمد، عزاداری کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ آج کل تھوڑا سا جسمانی طور پر عجین ہے، پروردگار انہیں صحت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے شامل حال فرما۔ پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سلامی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود، دلی مراد کو پورا فرما، اس سے بہتر توفیق عنایت کر۔ عزیزان محترم، ایام عزا کی پہلی مجلس ہے، اور ماہ عزا شروع ہو چکا ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ تمام عزاداروں نے لباس عزاداری کو پہن لیا ہے، عزا خانوں کو سجا دیا ہے، مجالس کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، اور ایک حصہ مکمل طور پر مصروف عزا ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے عام لباس کو اتار کر لباس عزا پہنا ہے، اسی طریقے سے کوشش کریں کہ پرانے خیالات کو اپنے ذہن سے نکال پھینکیں اور نئے خیالات کو جگہ دیں۔ جس طریقے سے آپ نے لباس تبدیل کر لیا ہے، اسی طریقے سے آپ اپنے کردار کو تبدیل کریں۔ جس طریقے سے آپ نے عزا خانوں کو سجایا ہے، اسی طریقے سے آپ اپنی زبان کو ادب کے ذریعے سے سنواریں، ادب کے ذریعے سے سجائیں، لہجے کو سجائیں، چہرے کے تیوروں کو سجائیں، اس طریقے کے الفاظ استعمال کریں کہ جو دوسرے کے لیے باعث اذیت نہ ہوں۔
کیوں؟ اس لیے کہ کربلا صرف زبان سے نام لینے کا نام نہیں ہے، کربلا کردار اور اخلاق اور عمل کا نام ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جانے سے پہلے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنایا۔ اور اگر آپ غور کریں اور توجہ کریں تو امام حسین نے مدینے سے لے کر کربلا تک ایک ایک چیز کی عملی تصویر پیش کی ہے۔ آپ جس رخ سے بھی کربلا کو دیکھنا چاہیں، جس طریقے سے بھی کربلا کے اوپر نظر ڈالنا چاہیں، جس موضوع اور ٹاپک کو لے کر کربلا کو اگر دیکھیں گے تو وہ ٹاپک، وہ موضوع کربلا میں مکمل طریقے سے نظر آئے گا۔ مکمل طریقے سے امام حسین نے ہر کردار کو کربلا کے میدان میں پیش کیا ہے۔ لہٰذا صرف میں توجہ دلانے کے لیے جملے ادا کر رہا ہوں کہ امام حسین جہاں کربلا کے میدان میں مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، جہاں شہداء کے لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہیں پر کردار کا مظاہرہ عملی طور پر کر رہے ہیں۔ وہیں شریعت کو خالی زبان سے بتایا نہیں ہے، بلکہ شریعت کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ لہذا مثالیں آپ کی نگاہوں میں موجود ہیں، کردار آپ کی نگاہوں میں موجود ہے، مجھے زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام حسین کربلا کی طرف جب چلے ہیں تو یہ جملہ کہہ کر چلے ہیں کہ آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو برائی سے روکنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے درمیان میں نیکیوں کو نمایاں کر دینا چاہتا ہوں، نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا۔ میں کربلا یا مدینہ اس لیے چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے حکومتوں کی ضرورت ہے، مجھے حاکمیت کی ضرورت ہے، میں بادشاہت کرنا چاہتا ہوں، نہیں، آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امر بالمعروف امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی انجام دیا۔ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکنے والا حکم پر بھی کربلا کے میدان میں امام حسین نے عمل کیا۔ لہذا تمام عزاداروں کا فریضہ بنتا ہے، تمام عزاداروں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان ایام عزا کے اندر وہ کردار پیش کریں، وہ اخلاق پیش کریں کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کے لیے ہم باعث اذیت نہیں بلکہ انہیں اسلام کی طرف کھینچنے کا سبب بنے۔ ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ جسے دیکھنے کے بعد دوسری قوم، دوسرے مذہب خود بخود جذب ہو کر چلے آئیں کہ واقعاً انسان کو ایسا ہونا چاہیے جس طریقے سے عزادار ہیں۔ لہذا میرے عزیزو توجہ کریں گے، امر بالمعروف لازمی ہے، نہیں عن المنکر لازمی ہے۔ امام حسین نے اسے کربلا کے اسی طریقے سے شریعت کے اوپر عمل، امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی شریعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جیسے جیسے شریعت پر عمل کا موقع آیا، ویسے ویسے امام حسین نے شریعت کے اوپر بھی مکمل طریقے سے عمل کیا۔ لہذا عزادار عزاداری کا بہانہ کر کے شریعت کو پامال نہ کریں۔ عزاداری دینداری کے ساتھ ہونی چاہیے، صرف دینداری نہیں اور نہ صرف عزاداری، بلکہ عزاداری اور دینداری دونوں برابر ہونی چاہیے۔
نہ عزاداری میں کمی ہو، نہ دینداری میں کمی ہو۔ دین، شریعت جب آواز دے تو شریعت کی آواز کو سنا جائے، اور اسی طریقے سے عزاداری سے بھی ایک پل کے لیے غافل نہ ہوا جائے۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے، امر بالمعروف، جسے ہر امام نے انجام دیا۔ میں صرف اپنی بات کے استقرار کے لیے ایک جملہ ادا کر دینا چاہتا ہوں، بلکہ یہ جملہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا واللہ او یؤخذ الضعیف حقہ من القوی غیر متوتر۔ کمزور کا حق طاقتور سے ایسے لینا چاہیے کہ کمزور کا دل طاقتور کے خوف سے خالی ہو جائے۔ یہ جو کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، طاقتور کا ڈر جو اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس طاقتور سے کمزور کا حق اس طریقے سے لے لینا چاہیے کہ کمزور کا دل اس کے خوف سے خالی ہو جائے۔ بلکہ اسی طریقے کے اعمال ہیں جو زندگی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں آپ کو روز روشن کی طرح مل جائیں گے۔ میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات آپ کے ذہنوں تک مکمل طریقے سے پہنچاؤں۔ جب آدمی کو حکومت مل جاتی ہے، حکومت یا طاقت آ جاتی ہے، تو اس انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس کے چاروں طرف نوکر چاکر، کام کرنے والے، بہت لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، دور خلافت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اگر ہمیں کوئی چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ 2-4 آدمی ہمارے آگے پیچھے ہونے چاہیے، 2-4 نوکر ہمارے گھر میں ہونے چاہیے، 2-4 کام کرنے والے۔ لیکن غور کریں مولائے کائنات کی زندگی کو، دور خلافت ہے مولائے کائنات کا، اور اس دور خلافت میں مولا علی لوگوں کی شکایتیں خود سنتے تھے۔ دوسروں کو نوکر نہیں رکھ دیا تھا کہ پہلے ان کے پاس جانا، پھر وہ ان کے پاس جائیں گے، پھر وہ وسیلے نہیں، خود مولائے کائنات بالذات۔ لہذا یہ کام آپ کسی اور سے نہیں لیتے تھے، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے مولا علی، چونکہ دوپہر کا وقت جب ہوتا تھا تو لوگ اکثر سو جاتے ہیں، مگر میرا امام اس دوپہر کے وقت میں سوتا نہیں تھا، بلکہ دارالعمارہ کی دیوار کے سائے میں آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سوال پوچھنے والا سوال لے کر آئے اور اسے وسیلوں کی ضرورت پڑ جائے، اسے واسطوں کی ضرورت پڑ جائے۔ بلکہ اکثر تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا علی کبھی کبھی گلیوں میں اور سڑکوں پہ بھی صرف اسی جستجو اور تلاش میں نکلتے تھے کہ لوگوں کے حالات کو، عوام الناس کے حالات کو قریب سے دیکھیں کہ کون ہے ہمارا امام ہے، اور کون سے دور میں کر رہے ہیں یہ کام، جب حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، خلافت آپ کے پاس موجود ہے۔
لہٰذا نوکروں کو حکم دے دیتے، مگر نہیں، مولا علی بالذات بنفس نفیس خود لوگوں کے حالات کو قریب سے دیکھنے کے لیے دوپہر میں بھی گھر سے باہر نکلتے تھے۔ لہذا ایک دن بہت سخت گرمی تھی، سورج تپ رہا تھا، آپ لوگوں کے حالات کو جائزہ لینے کے بعد دارالعمارہ کی طرف پلٹ رہے تھے کہ یکایک ایک خاتون، ایک عورت نے مولا کائنات کے قریب آئی، بلکہ مولا علی نے دیکھا کہ وہ دروازے کے قریب ہے۔ آپ کی جب نگاہ اس کے اوپر پڑی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا علی، میں کچھ شکایت لے کر آئی ہوں، مجھے شکایت ہے۔ وہ تپتی دھوپ، وہ چلتا ہوا موسم، وہ گرمی کے حالات، اس کے بعد علی حالات کیا کہتے ہیں، لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی علی نے یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ، میں تھوڑا سا پانی پی کے آ جاؤں، رک جاؤ ذرا سا ٹھنڈا سانس لے لوں، رک جاؤ تھوڑی دیر میں آرام کر لوں، نہیں، بلکہ کہا بولو کیا شکایت ہے۔ اس نے وہ شکایت بیان کی کہ میرا شوہر میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مجھے گھر سے نکالنے کو کہتا ہے، مجھے دھمکیاں دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مولا علی کو کسی ایک کو بھیج دینا چاہیے تھا کہ بھائی لے کے جاؤ، حاکم وقت نے یہ حکم دیا ہے، مگر نہیں، مولا علی نے بالذات اس کی شکایتوں کو سنا، اور سننے کے بعد بس ایک جملہ تو کہا کہ دیکھو گرمی بہت زیادہ ہے، ایک کام کرو، سہ پہر تک رک جاؤ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تمہارے مسئلے کو دیکھیں گے۔ اس عورت نے فوراً کہا کہ نہیں یا علی، میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی، اگر میں زیادہ دیر گھر سے باہر رہوں گی تو اس کا غصہ اور زیادہ ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے وہ میرے اوپر اور زیادہ اذیت دے، میرے اوپر اور زیادہ ظلم کرے۔ بس اتنا سننا تھا، مولا علی نے ایک پل کے لیے اپنے سر کو جھکایا اور دوبارہ یہ کہتے ہوئے سر کو اٹھایا کہ خدا کی قسم، اور توجہ سے اس جملے کی طرف غور کریں گے، بہت توجہ سے سنیں گے، خدا کی قسم، مظلوم کی داد خواہی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، مظلوم کی فریاد رسی میں دیر نہیں کرنا چاہیے، لہذا مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لینا چاہیے، تاکہ ظالم کا رعب مظلوم کے دل سے نکل جائے اور وہ ظالم کے سامنے بے خوف و ہراس اپنے حق کا مطالبہ کر سکے۔ کون ہے یہ مولا کائنات؟ دوپہر کا وقت، گرمی کا موسم، لہذا یہ کہتے ہوئے مولا علی نے اس سے کہا کہ چل بتا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ یا علی فلاں جگہ میرا گھر ہے۔ علی نے کہا چلو، اس عورت کے ساتھ اس کے گھر پہنچے، اور دروازے کے قریب پہنچنے کے بعد آپ نے بآواز بلند کہا اس گھر کے لوگوں کے اوپر میرا سلام، سلام علیکم، اے اہل خانہ سلام علیکم۔ ایک جوان باہر آیا جو اس عورت کا شوہر تھا، مگر اس نے مولا علی کو نہیں پہچانا، بس اتنا دیکھا کہ ایک 60 سال کا بوڑھا ہے جو اس کی عورت کے ساتھ آیا،
اور اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ میری عورت سفارش کے لیے اس بوڑھے آدمی کو لے کر آئی ہے، تو لیکن مولا علی نے ابھی کچھ بولا نہیں، مگر جب اس نے اظہار کیا کہ یہ کوئی سفارش کے لیے لائی ہے تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، پوچھا یہ خاتون تیری زوجہ ہے اور تجھ سے یہ شکایت رکھتی ہے؟ اس نے کہا یہ میری زوجہ ہے۔ کہ اس کو تجھ سے شکایت ہے؟ تو نے اس کے اوپر ظلم کیا، اسے گھر سے باہر نکالا، اسے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ تجھ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ خدا سے ڈر، اپنی زوجہ کے ساتھ نیکی اور مہربانی سے پیش آ۔ بس مولا علی کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے مولا علی کے سامنے بدزبانی اور بدسلوکی کی، اور اس نے کہا کہ آپ سے کیا مطلب ہے؟ ہاں میں نے اسے دھمکی دی ہے، یہ میری زوجہ ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں یا بدسلوکی کروں، اس میں آپ سے کیا مطلب ہے؟ لیکن اب مولا علی ہیں، اس نے کہا کہ یہ سفارش کے لیے لے کے آئیے آپ کو، آپ اس کی طرفداری کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اگر آپ اس کی طرفداری کرنے آئے ہیں تو ابھی تک تو میں نے اسے دھمکی دی تھی، مگر اب میں اسے آگ میں چلا دوں گا۔ قسم خدا کی یہ مولا کائنات ہے۔ علی نے جب اس گستاخی کو سنا تو علی کو غیظ آیا، علی کو جلال آیا، ہاتھ قبضہ تلوار کی طرف گیا، ایک مرتبہ شمشیر کو نیام سے باہر نکالا، کھینچا، اور اس وقت کہا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے امر بالمعروف کرتا ہوں، میں امر بالمعروف کرنے آیا ہوں، طرفداری کرنے نہیں آیا ہوں، میں نہیں عن المنکر انجام دینے آیا ہوں۔ سوچیں، توجہ کریں، غور کریں، وہ گستاخی کر رہا ہے، علی کو غیظ بھی آ رہا ہے، قبضہ شمشیر پر ہاتھ بھی چلا گیا ہے، شمشیر کو کھینچ بھی رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ میں تجھے نصیحت کرنے، امر بالمعروف کرنے، نہیں عن المنکر انجام دینے کے لیے آیا ہوں، اور تو اس طریقے سے میرا جواب دے رہا ہے، اور تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اس عورت کو زندہ جلا دوں گا۔ تو سن، تو انہیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ دنیا میں ابھی اتنا اندھیر نہیں ہوا، اور یہ کہتے کہتے علی کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی۔ ادھر علی کی آواز کا بلند ہونا تھا، ادھر سے قریب سے گزرنے والے لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ آواز مولا کائنات بلند ہے تو وہ اکٹھا ہونے لگے، اور جب اکٹھا ہونے لگے تو جو بھی علی کے قریب آیا اس نے فوراً کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، چونکہ یہ لوگ پہچانتے تھے مولا کائنات کو، یہ لوگ جانتے تھے، لہذا سلام کیا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ بس یہ جو مغرور انسان تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ کوئی شخصیت ہے کہ جس کے سامنے آ کے ہر آدمی تعظیم کر رہا ہے، جس کے سامنے آنے کے بعد ہر آدمی اس کا احترام کر رہا ہے، لہذا اس نے کھٹ سے اپنے حواس کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد
مولائے کائنات سے متوجہ ہوا، یا امیر المومنین مجھے معاف کرنا دیجیے، میں نہیں جانتا تھا، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں، اور آج اسی وقت اس سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، ہمیشہ فرما برداری کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ توجہ کیا آپ نے؟ لہذا مولا علی نے اس خاتون سے کہا کہ جا اپنے گھر کے اندر جا، اور اب تو ایک جملہ کہہ دینا چاہیے تھا مولا کائنات کو، اب تیرے کو جیسے رہنا ہے رہ، نہیں، علی نے جب اس نے اعتراف کر لیا اور کہہ دیا کہ اب آج کے بعد میں اس کے اوپر نہ ظلم کروں گا، نہ اسے دھمکی دوں گا، نہ اسے ستاؤں گا، بلکہ فرما برداری کروں گا، تو علی نے اس سے کہا کہ اب تو اپنے گھر کے اندر جا اور خیال رکھ کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے تیرا شوہر تیرے ساتھ برا سلوک یا ایسا سلوک کرنے پر مجبور ہو جائے۔ پوری نصیحت آپ کے سامنے ہے۔ لہذا اماموں کا کردار کیا ہے، اماموں کا اخلاق کیا ہے، یہ عزاداری کیا ہے، ہمیں ہماری حدوں تک پہنچانے کے لیے ہے، ہمارے مرتبوں کو بلند کرنے کے لیے ہے، ہمارے اخلاق کو بنانے کے لیے ہے، ہمارے اندر انسانیت جگانے کے لیے ہے۔ اور بس میرے عزیزو، آج میں اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا۔ پہلی تاریخ ہے، فاطمہ کا لال کربلا کے میدان کی طرف رواں دواں ہے، لیکن ایک جملہ کہوں گا، 28 رجب کو جب فاطمہ کا لال کربلا کے میدان کے لیے مدینہ چھوڑ کر چلا تو ایک وہ وقت آیا کہ جب حسین مزار جناب فاطمہ زہرا پہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اماں خدا حافظ، اماں امت والے مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے ہیں، مجھے مدینہ چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا جا رہا ہے، اماں تمہارا لال تم سے خدا حافظی کرنے کے لیے آیا ہے۔ حسین قبر سیدہ کے اوپر بہت روئے، لیکن ہاں میں کہوں گا کہ شاید قبر سیدہ سے آواز آئی ہوگی، اے میرے لال اگر تو مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہ دکھیاری ماں مدینے میں رہ کے کیا کرے گی؟ اے لال تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا، میں اپنا مزار چھوڑ کے تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے رہوں گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں حسین کا قافلہ پہنچا ہے عزیزو، یہ دکھیاری ماں قافلے کے پیچھے پیچھے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے چلتی رہی۔ بس ایک وقت کا واقعہ ہے کہ جناب زینب نے ایک دن جناب فضہ سے کہا، اماں فضہ میرے ماں جائے حسین کو بلا دیجئے۔ جناب امام حسین جناب زینب کے قریب آئے، آنے کے بعد پوچھا بہن کیا بات ہے، آپ نے طلب فرمایا ہے؟ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے جہاں جہاں ہمارا قافلہ رکا ہے، میں نے رات نصف شب گزرنے کے بعد کسی رونے والی کی آواز کو سنا ہے۔ بھیا مجھے اس کے رونے پر اعتراض نہیں ہے، مگر وہ جب آپ کا نام لے کے روتی ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ جناب امام حسین کیا جواب دیتے؟ بس ایک جملہ کہا، بہن اگر تم اس رونے والی کی آواز کو سنتی ہو تو ایک کام کرو، آج رات جب اس کے رونے کی آواز آئے تو ایک کام کرنا، آواز کے سہارے اس کے قریب جا کے خود پوچھ لینا۔ عزیزو نصف شب آئی، جناب زینب کے کانوں سے کسی خاتون کے رونے کی آواز ٹکرائی، اس آواز کا آنا تھا، زینب اپنی جگہ سے اٹھی، آواز کے سہارے آگے بڑھی، ایک جگہ پہنچی تو کیا دیکھا، ایک بی بی زمین پر بیٹھی ہوئی آواز دے رہی ہے، ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا غریب حسین۔ بی بی اس
خاتون کے قریب پہنچی اور جانے کے بعد کہتی ہیں بی بی مجھے تمہارے رونے پر اعتراض نہیں ہے، میں نے بارہا آپ کو روتے ہوئے سنا ہے، آپ روئیے جتنا رونا چاہتی ہیں روئیے، مگر کم سے کم میرے بھائی کا نام لے کر نہ روئیے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا، ارے ایک مرتبہ قریب کھڑی اٹھی، زمین سے اٹھی، نقاب کو چہرے سے ہٹایا، میری لال زینب، ارے تو کہتی ہے کہ حسین تیرا بھائی ہے، ارے میرے جگر کا ٹکڑا ہے حسین۔ حسین نے جب سے مدینہ چھوڑا، یہ دکھیاری ماں اپنا مزار چھوڑ کر حسین کے ساتھ ساتھ، قافلے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔ جہاں جہاں میرا لال جائے گا، یہ دکھیاری ماں اسی کے پیچھے پیچھے وہیں تک جائے گی۔ اے میری لال زینب، نہ پہچانا میں کوئی اور نہیں، اماں فاطمہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعن الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرما لے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے بھی عزادار اس مجلس کو سننے میں شریک ہوں، ان سب کے درجات میں بلندی عطا کر، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر۔ الہی اس عزاداری کے صدقے میں دلی مراد کو پورا فرما۔ الہی اس سے بہتر توفیق عنایت کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔